السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس نہایت ہی بابرکت پروگرام میں آپ سبھوں کا دل کی گہرائیوں سے پرجوش استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ رب العالمین کے کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی مبارک سورت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے گواہی دی اور فرشتوں نے اور اہل علم نے کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اس کے، وہ عدل و انصاف کو قائم کیے ہوئے ہے، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر وہی، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے اور توحید کی حقانیت کو واضح کیا اور اس وضاحت کو نہایت ہی مؤثر اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے گواہی دی۔ گواہی کا دونوں معنی ہوتا ہے کہ بیان کرنا، واضح کرنا اور کسی چیز کی تائید کرنا، گواہی دینا۔ تو اللہ رب العزت نے گواہی دی، اس کا معنی یہ ہے کہ رب العزت نے واضح کر دیا، رب العزت نے بیان کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال، قدرت اور کمال ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ رب العالمین کتنا عظیم ہے، کتنا عزیز ہے، کتنا باکمال ہے، وہ رب اعلان کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ رب العزت کے، سوائے اس کے، اور فرشتے اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اور فرشتوں کی تعداد سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ رب العزت ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ بے شمار فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے،
اللہ رب العزت کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کیا مجال ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی حکم آ جائے اور کوئی فرشتہ اس کی مخالفت کرے؟ وہ تو وہی کرتے ہیں، اس کا حکم نہیں دیا جاتا۔ یہ نوری مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، ان کو الروح الامین کہا جاتا ہے۔ یہ بے شمار ہے، ان کی تعداد کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ آپ کو ان کی تعداد کے تعلق سے ایک چھوٹی سی حدیث اگر بیان کیا جائے، بخاری کی جو روایت ہے کہ البیت المعمور جو خانہ کعبہ کے اوپر آسمان کے اوپر بنا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جب سے وہ گھر بنا ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ایک بار جو ایک فرشتہ داخل ہوتا ہے تو قیامت تک دوبارہ اس کی نوبت نہیں آتی، باری نہیں آتی۔ آپ سوچ لیجیے کتنے تعداد ہے۔ زمین کا کوئی چپا اور گوشہ نہیں ہے جہاں اللہ رب العزت تو کوئی فرشتہ موجود نہ ہو جو اللہ کے لیے سجدہ کرے۔ تو فرشتے بے شمار ہیں۔ یہ سارے کے سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ اہل علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ اہل علم کبھی بھی استعمال ہو قرآن میں، حدیث میں، فضیلت کے سیاق میں، تو اس سے مراد قرآن و حدیث کے علم والے، اور کوئی علم نہیں مراد ہے میرے بھائی، کوئی علم نہیں مراد ہے۔ وہ نہ ڈاکٹری کا علم ہے، نہ انجینئرنگ کا علم ہے، نہ کمپیوٹر کا علم ہے، کوئی علم نہیں، کوئی علم نہیں، کسی علم کی کوئی فضیلت نہیں۔ وہ ہمارے لیے مباح ہے، روزی روٹی معاش کے لیے انسان حاصل کرتا ہے، لیکن یہ علم سراسر عبادت ہے۔ یہ علم اللہ رب العزت کے تقویٰ کا ایک مظہر ہے، قرآن اور حدیث کا علم، جس علم کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم صرف دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے، صرف اور صرف اصل تعلیم سے ہمارا پورا رابطہ ہو رہ گیا ہے، کیونکہ اس سے ہماری روزی جڑی ہوئی۔ وہ دنیا ہے، اس کو دنیا کے حساب سے اس سے رابطہ رکھیے۔ یہ دین کا علم آخرت ہے، اس سے آخرت کے حساب سے رابطہ رکھیے۔ اہل علم کی اس میں بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے فرشتوں کے تذکرہ کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی کا تذکرہ کیا۔ اہل علم اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اللہ کے سب سے محبوب اور چہیتے بندے، انبیاء کے بعد، صحابہ کرام کے بعد اہل علم اس کائنات کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور سے کوئی ڈرتا ہے تو علماء ہے، اہل علم ہے، اہل علم ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں سورہ بینہ میں ان کے بارے میں؟ اولئک ھم خیر البریہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کائنات کے سب سے افضل لوگ ہیں، اہل علم، قرآن و حدیث کا علم۔ قرآن و حدیث کا علم یہ بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ نے کہا یہ کائنات کے سب سے افضل لوگ ہیں،
ان کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی، درجہ اس لیے حاصل ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اہل علم ان کو کہا جاتا ہے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو اور اس پر عمل ہو۔ علم ہے عمل نہیں ہے تو اہل علم نہیں، عمل ہے علم نہیں ہے تو اہل علم ہے، تو وہ عابد ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اور ایک عابد کے مقابلے میں ایک اہل علم والے کی فضیلت کتنی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک عالم لعالم واحد اشد الشیطان من الف عابد، ایک عالم شیطان کے لیے 1000 عابد سے بھاری ہوتا ہے۔ اہل علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، میں چاہیے کہ ان کی طرف رجوع کریں، علم حاصل کریں، کتابوں سے، دروس سے، اہل علم کی مصاحبت، ہم نشینی سے، جدید وسائل سے قرآن اور حدیث کا صحیح اور ٹھوس علم حاصل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے گواہی دی، اللہ نے بیان کیا، وعدے کیا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ فرشتے اتنی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کی، کبھی ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اور اہل علم جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی تقوی والے بندے ہوتے ہیں، یہ سب گواہی دیتے ہیں۔ اب ان کی گواہی کے بعد اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ گواہی کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ معبود تو بہت سارے ہیں، معبود تو بہت سارے ہیں، لیکن حقیقی معبود، سچا معبود، حقیقت میں جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود کوئی نہیں، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ معبود کا انکار ہم نہیں کر سکتے، معبود کا انکار تو حقیقت کا انکار ہو جائے گا۔ معبودان باطلہ بہت ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے جب معبودان باطلہ شروع ہوئے تو وہ آج تک۔ حقیقی معبود ایک ہے، کوئی ولی کی بات کرنا یہ معبود باطل ہے، بتوں کی بات کرنا باطل ہے، سورج کی بات کرنا باطل ہے، کسی درخت کی بات کرنا باطل ہے، کسی جانور کی بات کرنا باطل ہے، یہ سب معبودان باطل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی حقیقی معبود ہے، اور حقیقی معبود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی عبادت کی ساری شکلیں خاص ہیں، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، چاہے وہ استغاثہ ہو، چاہے وہ حاجت روائی ہو، مشکل کشائی ہو، فریاد رسی ہو، قسم کھانا ہو، اولاد طلب کرنا ہو، شفا طلب کرنا ہو، امید رکھنا ہو، ڈرنا ہو، سب اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی غیر سے دعا کیا اللہ کو چھوڑ کر، آپ نے شرک کیا۔ آپ نے کسی اور کے لیے نظر و نیاز چاہا، آپ نے شرک کیا، وہ چاہے وہ کوئی نبی ہو، رسول ہو، پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، شہید ہو، صالح، اس سے مطلب نہیں۔ عبادت کی ساری شکلیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہی حقیقی معبود ہے، یہ ان سب لوگوں نے گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم کیے ہوئے ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ، دنیا میں بھی رہنے والوں کے ساتھ عدل، اور یہاں سے مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، عدل انصاف۔ اللہ رب العزت خود عدل کرتا ہے، اور عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ظلم کو، ناانصافی کو، کسی طرح سے حق تلفی کو اللہ تعالیٰ قطعی طور سے پسند نہیں کرتا ہے، قول میں بھی، بات میں بھی، عمل میں بھی، اور گواہی میں بھی، ہر چیز میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کو قائم کیے ہوئے ہے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر وہی جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا ہے، اور بڑی تاکید کے ساتھ واضح فرمایا ہے، فرشتے اور تمام اہل علم کی گواہی کے ساتھ، اور دو بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ توحید کی اہمیت کو سمجھیں اور توحید کی طرف آئیں۔
رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توحید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔